خصال فطرت کے بارے میں یہ درس ہوگا ہمارا. تو خصال فطرت فطرت کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ فطری طور پر جس چیز کو اس کی طبیعت چاہتی ہے، شریعت کا حکم اگر نہ بھی ہو تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کام ایسے کیا جائے. مثال کے طور پہ شریعت کا حکم اگر نہ بھی ہو تو انسان کے ناخن بہت بڑھ جائیں تو کوئی انسان بھی اس کو پسند نہیں کرتا فطری طور پر. کیوں کہ بڑے ہوئے ناخن یہ کام کاج کی راہ میں رکاوٹ ہیں، کھانے پینے کی راہ میں رکاوٹ ہیں. تو ہر انسان چاہتا ہے کہ ان کو صحیح ہونا چاہیے. مونچھیں ایک حد تک تجاوز کر جائیں کہ انسان سے پانی بھی نہ پیا جائے، کھانا بھی نہ کھایا جائے اور انسان کا منظر بھی اچھا نظر نہ آئے، تو فطری طور پر اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کو درست کیا جائے. تو خصال خصلت کی جمع ہے اور دوسرا لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے سنن، وہ سنت کی جمع ہے کہ فطری طور پر جو امور ہمارے لیے مسنون ہیں اور جو ہماری فطری خصال میں شامل ہیں ان کا ایک حدیث کے اندر تذکرہ ہے 5 کا اور دوسری حدیث کے اندر تذکرہ ہے 10 کا. گویا کہ اور وہ 5 یہ 10 والی حدیث کے اندر بھی آ چکے ہیں اور باقی 5 اس سے ایکسٹرا ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انتہائی ضروری اور بنیادی ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم جو پچھلے درس میں عرض کر رہے تھے تو اس میں ایک نقطہ باقی تھا. ہم پانی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور کون سا پانی ہمارے لیے جس کے ذریعے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں، پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس میں برتنوں کے حوالے سے ایک بات رہ گئی تھی کہ ہم کون سے برتن استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے نہیں. تو ہمیں ہر قسم کا برتن استعمال کرنے کی اجازت ہے جب وہ پاک اور طاہر ہو، لیکن سونے اور چاندی کے برتن ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا جو شخص سونے یا چاندی کے برتنوں میں کھاتا یا پیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، ایسے ہے جیسے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. کیوں؟ ایک تو اس میں اسراف ہے، دوسرا یہ متکبر لوگوں کا کام ہے. لہذا سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھانا، چمچ کے طور پر استعمال کرنا یا کسی طرح بھی یہ برتن استعمال کرنا سونے اور چاندی کے یہ جائز نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے منع ہے. آخرت میں اللہ رب العزت دے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا استعمال، جنت میں یہ ہوں گے، لیکن دنیا کے اندر ان کے استعمال سے منع کیا گیا ہے. خصال فطرت میں پہلی چیز کا تذکرہ کیا گیا. یہ دیکھیے حدیث پڑھی عن ابی ہریرہ تھا. ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم حدیث کو پڑھیں تو حدیث کے پڑھنے کا طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے کہ اگر زبر زیر وغیرہ نہیں لگی ہوتی یا زبر زیر لگی ہوتی ہے، چونکہ یہ کلاس ہے تو ہم ان کو ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں. تو اس کا اعراب عن، یہ لفظ مستقل ہے. اور جب بھی کوئی حدیث آپ پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوئی ہے اور یہ عن حرف جر ہے. حرف جر کا معنی یہ ہے کہ یہ جس کلمے پر داخل ہوگا اس کو زیر دے گا. اگر یہ عن نہ ہوتا، ٹھیک ہے، اس کی جگہ کوئی اور حرف ہوتا، مثال کے طور پر یہ ہوتا. اب بلیک بورڈ بہت چھوٹ میں اس دن یہ غلطی ہوئی ہم سے کہ جو کہا گیا تھا میڈیم اور زیادہ ہی میڈیم ہم نے لے لیا. تو اب دیکھیے اگر ان نہ ہوتا، یہ ہوتا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قالا ہوتا. تو قالا ہوتا تو پھر ہم نے اس کو قالا ابی ہریرہ نہیں پڑھنا تھا، پھر ہم پڑھتے قالا ابو ہریرہ، قالا ابو ہریرہ. اور اگر اس کے پیچھے انا ہوتا
یا انا ہوتا، انا یا انا، تو پھر ہم نے اس کو نہ ابھی پڑھنا تھا نہ ابو پڑھنا تھا، بلکہ پڑھنا تھا ابا ہریرہ، انا ابا ہریرہ۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ عام طور پر ساتھی پوچھتے ہیں کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جب اذان دیتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ادھر محمد الرسول اللہ دال پر پیش پڑھتے ہیں، کیوں؟ اور اذان جب دیتے ہیں تو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، دال پر زبر پڑھتے ہیں، کیوں؟ اب دیکھیے، اس لیے کہ یہ جو لفظ انا یا انا ہے، یہ جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس کو زبر دیتا ہے۔ اب جب کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ محمد سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ لفظ موجود نہیں ہے، انا موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم اس کو اسی حالت میں رہنے دیں گے، پیش پڑھیں گے۔ لیکن جب ہم اذان دیتے ہیں تو ہم خود پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو لفظ محمد سے پہلے انا آ گیا، اس انا کی وجہ سے اس پر ہم نے زبر پڑھی ہے، اس انا کی وجہ سے۔ تو جب ہم یہ عبارت پڑھتے، پھر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے ہم شروع کرتے ہیں بات، سے، ان کا معنی ہے سے، ٹھیک ہے؟ ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے کیا؟ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ یہ روایت کا لفظ تو موجود ہی نہیں ہے، ہم کہاں سے لاتے ہیں؟ ترجمے کے اندر ہم یہ کہاں سے ایڈ کر لیتے ہیں؟ یہاں تو موجود ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے، کوئی بھی حدیث اختصار کے ساتھ حذف کیا گیا ہے، یہ جملہ نہیں ہوتا، جملے کا حصہ ہوتا ہے، جملے سے متعلق ہوتا ہے۔ ہمیشہ جب آپ کبھی ایسی حدیث پڑھیں گے، اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہوگا جس کو شارٹ کرنے کے لیے یا اختصار کے لیے حذف کیا گیا۔ رویہ، رویہ، روایت کیا گیا، یہ فعل مجہول ہے، یہ اس سے پہلے حذف ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے، یہ اس کے متعلق ہے، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں روایت، وغیرہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ اور اگر اس کو حذف نہ کیا جائے تو یہ عربی عبارت کا کوئی نہیں بنتا محمل، اور یہ جملہ مستقیم نہیں ہوتا۔ تو اصل میں اس سے پہلے یہ محذوف ہے، رویہ ان ابی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب باقی معاملے، یہ ابھی کی بات کر رہا تھا کہ جب بھی ان کسی اسم کے شروع میں آئے گا تو اس کو جر دے گا، یعنی اس کا آخری حصہ، آخری حرف جو ہے اس کے نیچے زیر ہوگی، اس لیے ہم نے اس کو ابھی پڑھا، ان ابی۔ اس کو ہم ایسی حالت میں ابا بھی نہیں پڑھ سکتے، ابو بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ رضیہ بھی فعل ہے اور لفظ اللہ اس کا فاعل ہے۔ یہ جملہ، اس کو بولتے ہیں جملہ دعائیہ یا معترضہ۔ یہ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے، یہ جو لفظ ماضی ہوتا ہے نا، اس کے دو طرح اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ایک تو دعا کے معنی میں، جب دعا کے معنی میں ہو، جیسے ہوتا ہے نا بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، بارک کا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ میں برکت دے۔ اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، دعا کے طور پر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ٹھیک ہے۔ یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، پھر اشارہ ہے قرآن پاک کی ان آیات کی طرف کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہوا، صحابہ کرام۔ تو یہ دعائیہ جملہ کے طور پر کہ اللہ ان پہ راضی ہو۔ امت کے اندر
یہ اصطلاح صحابہ اکرام کے لیے یہ دعا خاص کیوں کی گئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ راضی ہو۔ اب اگلا ہے ان النبی، ان میں نے ادھر لکھا تھا کہ ہم نے ان کے اوپر جزم دی، ٹھیک ہے، یہاں ہم ان کے نیچے زیر دیں گے۔ کیوں؟ ان کے اوپر اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، جزم ہے، لیکن جس کلمے کے جس حرف کے اوپر جزم ہو جائے وہاں آپ اس کو آگے اٹیچ کریں گے، ملائیں گے کسی کے ساتھ، تو اس کو زیر دیں گے، زیر کے ذریعے اس کا آگے کنیکشن آپ قائم کریں گے۔ اور عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے الساکن اذا حرک حرک بالکسرہ، جب کسی ساکن کلمے کو حرکت دی جاتی ہے آگے ملایا جاتا ہے تو زیر کے ساتھ، اس لیے ہم نے اس کو آگے ملانا ہے، تو ہم پڑھیں گے ان النبی، نون با، اب نبی کی جو یا ہے اس کے نیچے ہم نے اس کے اوپر یا نیچے کیا عبارت ہم نے لگانی ہے؟ اگر اس کے اوپر کیا کون سی حرکت لگائیں گے؟ ابھی میں نے بات کی ہے زیر، کیوں؟ ان کی وجہ سے، تو اس کو ہم پڑھیں گے ان النبی، ان النبی۔ تو عبارت کیسے ہوگی جب ہمیں پڑھنا پڑے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقف کر کے ہم اس کو پڑھیں گے وسلم، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو کنٹینیو پڑھیں گے تو وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی فعل ماضی ہے اور یہ بھی فعل ماضی ہے۔ اس کا معنی کیا کہ اللہ تعالی آپ پر رحمت نازل کرے اور آپ پر سلامتی بھیجے، سلامہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی بھیجے، صلی اللہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل کرے۔ قالا، قالا کا معنی ہے فرمایا، کس نے فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قالا سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قالا کا معنی ہوتا ہے فعل ماضی ہے اور واحد مذکر کا صیغہ، اس نے کہا، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا، قالا فرمایا، الفطرۃ خمس، فطرت 5 چیزیں ہیں، الفطرۃ خمس، فطرت 5 چیزیں ہیں، یا او، یہ او جو ہوتا ہے لفظ یہ شک کے لیے ہوتا ہے، او یا، محدثین کا دیکھیے کتنی کمال دیانت ہے کہ راوی کو تھوڑا سا شک گزرا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فطرت 5 چیزیں ہیں، تو آپ لفظ میں تھوڑا شک گزرا تو یہ نہیں کہا کہ ویسے ہی بیان کر دیا، نہیں کہا، آپ نے یہ لفظ کہے تھے الفطرۃ خمس او خمس من الفطرہ، یا یہ لفظ کہے تھے، مفہوم ایک ہی ہے، لیکن الفاظ کی اتنی پابندی کی کہ شریعت کو آگے منتقل کرنے میں، دین کو آگے پہنچانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، جس طرح سنا دیانتداری کے ساتھ ویسے ہی بیان کیا۔ الفطرۃ خمس، فطرت 5 چیزیں ہیں، او یا خمس 5 چیزیں من الفطرہ، فطرت سے ہیں، 5 چیزوں کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے۔ پہلی چیز الختان، پہلی چیز الختان، ختان کا معنی ہے ختنہ کرنا، اس حدیث کے اندر پہلی چیز کا تذکرہ الختان، ختنہ کرنا، یہ فطرت کے اندر شامل ہے۔ اب دیکھیے کیسے فطرت کے اندر شامل ہے، مسلمان کو ہمیشہ پاک صاف رہنے کا حکم دیا گیا ہے، جس آدمی کا ختنہ نہ ہو، اب جانتے ختنہ کیا ہے کہ انسان کی جو شرمگاہ ہے، پیشاب کی جگہ ہے مرد کی، اس کے اوپر جو چمڑا بڑا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، کیوں؟
اس لیے کہ اگر وہ باقی رہتا ہے اس کے اندر پیشاب کے قطرات جمع ہوں گے، جراثیم پیدا ہوں گے، کوئی پیشاب کا قطرہ اس میں اٹکا رہے گا، بعد میں جسم کو ملوث کرے گا، نجس کرے گا، کپڑوں کو خراب کرے گا. اس لیے شریعت نے حکم دیا، اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے، یہ فطرت کے عین مطابق ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اہتمام کیا کیونکہ عمومی طور پر انسان دیکھے کہ جب انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے جسے انتشار کہا جاتا ہے یا ازدواجی تعلقات کی حالت میں، تو ختنہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو وہ اسی شیپ میں آ جاتا ہے. تو گویا کہ یہ ایک فطرت ہے، یہ کام کوئی فطرت کے خلاف نہیں ہوا، یہ ایک فطرت ہے. تو فطرت کیوں حکم دیا گیا کہ صفائی کا اس سے اہتمام ہوگا. اسی لیے بعض لوگوں نے مجھے کتاب کا نام، میں بہت پہلے ایک بزرگوں کا مناظرہ سنا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ پاکستان بننے سے بہت پہلے، اس وقت تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو انڈیا میں مناظرہ ہوا ہندوؤں کے ساتھ، تو وہاں یہ ختنے کا مسئلہ آیا. تو میں نے ان کو حوالہ دیا ان کے ایک پنڈت کی کتاب کا، کہ جس کے اندر اس نے لکھا ہوا تھا کہ ختنہ مسلمانوں کی بہت اچھی رسم ہے. میں ہندو عورتوں کو نصیحت کرتا ہوں ان کے بقول، مجھے اس وقت کتاب کا نام، یا اس وقت بھی انہوں نے کتاب کا نام نہیں بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ ان کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اپنی عورتوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ ہر ہفتے، یعنی کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ ختنے والی جگہ سے وہ جو گوشت یا وہ جلد بڑی ہوئی ہے اس کو پیچھے ہٹا کر صفائی کریں اچھی طرح، اور وہاں مکھن لگائیں تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے یا اس طرح کی چیزیں. تو یہ ہر انسان وہ اس کو مانتا ہے نہیں مانتا، اس کا مسلک مذہب ہے یا نہیں ہے، لیکن فطری طور پر اس کو پسند کرتا ہے، اچھا سمجھتا ہے. ختنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مولود پیدا ہوتا ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ولادت کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے بچے کی صفائی وغیرہ کرنے کے بعد کہ اس کے کان میں اذان کہی جائے، اور مختلف روایات کو جمع کر کے، یہ روایات قبول تک یہ قابل عمل ہے کہ بچے کے کان میں اذان کہی جائے. اس کے بعد 7ویں روز آپ نے فرمایا کہ بچے کا نام رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے، اور آپ نے یہ بھی ترغیب دلائی کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نام لے کر اور اس کے باپ کا نام لے کر پکارا جائے گا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی ماں کا نام لے کر پکارا جائے گا یا باپ کا نام لے کر پکارا جائے گا. ماں کے نام کے حوالے سے کوئی روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور پھر جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ وجہ بھی کوئی ایسی نہیں لگتی کہ قیامت کے دن ہر بچے کو اس کی ماں کا نام لے کر پکارا جائے گا، سترن علی امہاتہم، کہ ان کی ماں کی پردہ داری کرنے کے لیے کہیں انہوں نے غلطی بھی کی ہو تاکہ چھپی رہے. لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ ایک تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے باپ کا نام لے کر پکارا جائے گا، اور دوسرا وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ جو آدمی دنیا میں خیانت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کی پیٹھ کے اوپر جھنڈا ہوگا، سب سے زیادہ وہ شخص وہاں شرمسار ہوگا اور اس کی رسوائی ہوگی جو دنیا میں خیانت کرتا ہے. تو اس کے جھنڈے کے اوپر لکھا ہوگا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلاں ابن فلان کی خیانت ہے. تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ باپ کا نام لے کر تو اچھے نام رکھے جائیں. ناموں کے حوالے سے کہ یہ ایک ٹاپک ہے جس پر جی چاہتا ہے کہ انسان کھل کے گفتگو کرے. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ نام ایسا ہونا چاہیے کہ جو کسی نے نہ رکھا ہو، جو کسی نے نہ رکھا ہو تو کہاں سے اس کو تلاش کریں گے؟ تو پھر غیر مسلموں کے نام پر نام، یا ایسے نام کہ جن کا کوئی معنی بھی نہیں بنتا. جس طرح ایک آدمی مجھے ملا، کہنے لگا جی اللہ نے بیٹی دی ہے، میں آپ کو تلاش کر رہا تھا کئی دنوں سے، تو میں نے ترجمہ پوچھنا ہے، ہم نے نام رکھا ہے بیٹی کا. میں نے کہا بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگا وریشا.
یہ اس طرح لکھا جاتا ہے وریشہ. میں نے کہا کہ بھائی وریشہ تو یہ کیسے آپ نے یہ نام رکھا؟ یہ ورک شاپ سے انہوں نے بنا لیا, یہ تو عربی کا لفظ بھی نہیں ہے. کہتا کہ نہیں ہم نے قرآن سے لیا. میں نے کہا سورۃ اعراف سے لیا؟ کہنے کہا ہاں جی وہیں سے قرآن کھولا اور سامنے آ گیا اور اس کا نام وریشہ رکھ لیا. اور میں نے کہا اللہ کے بندے یہ واو الگ ہے, جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشہ. تو ریشہ تو یہ نام رکھنا ہی عجیب سا لگتا ہے کہ سوآت شرمگاہ کے مقابلے میں باقی جسم جب بغیر لباس کے ہو تو اس کو کہا گیا ریشہ. تو ہم نے کیا نام رکھا؟ تو اس لیے نام رکھنے کے بارے میں 7ویں روز سنت ہے کہ اس کا نام رکھا جائے, اچھا نام رکھا جائے. پھر اس کے سر کے بال اتروا کر ان کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کی جائے. اور یہ بال بچوں کے بھی, بیٹوں کے بھی اتارے جائیں گے اور بیٹیوں کے بھی. بعض علماء کہتے ہیں جنہیں بیٹیوں کے نہیں اتارے جائیں گے, لیکن علماء نے کہا ہے کہ یہ جو حدیث کا عموم بتلا رہا ہے کہ یہ جو پہلے بال ہیں ہر مولود کے اتارے جائیں گے, بیٹوں کے بھی اور بیٹیوں کے بھی. پھر 7ویں روز عقیقہ کیا جائے, بچے کی طرف سے 2 بکرے یا چھترے اور بیٹی کی طرف سے 1. عقیقے میں ایک تو بڑا جانور کرنا صحابہ اکرام نے اس کو ناپسند کیا ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں گائے بھی تھی, اونٹ بھی تھے, قربانی کرتے تھے نا. لیکن آپ نے عقیقے میں یا آپ کے کسی صحابی نے عقیقے میں بڑا جانور نہیں کیا. سنت کو سنت سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا ان کی بھانجی نے کہ بڑا جانور کر لیں زیادہ لوگوں ان کی وجہ سے, انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. پھر اسی طرح عقیقے کے اندر ایک جان ایک دم دینا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ گائے کے اندر 2 حصے ڈال لیے جائیں, یہ بھی درست نہیں. کہ گائے کے اندر 7 حصے ہیں نا, تو بیٹے کے لیے 2 حصے خرید لیے جائیں, یہ بھی درست نہیں. مسنون طریقہ یہ عقیقہ کیا جائے. اور عقیقہ کا نبی علیہ السلام نے کل غلام مرتہن بعقیقتہ, ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوتا ہے, اس کی طرف سے کیا جائے. پھر کیا کیا جائے؟ اگر مناسب ہو اور اس موقع پر ختنہ کیا جائے. اگر صحت اجازت نہیں دیتی, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ کمزور ہے, ابھی مناسب نہیں, تو پھر بلوغت سے پہلے کسی وقت بھی خطرہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایسے موقع پر کر لیا جائے, بچے کی صحت ٹھیک ہو, تو تکلیف بھی کم ہوتی ہے اور پردے اور ستر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ختنہ کرنا یہ خصال فطرت میں سے الختان. سب سے پہلے ختنہ کی سنت کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا, تو یہ خصال فطرت میں ہے. دوسرا ہے والاستحداد. استحداد, یہ استحداد کا لفظ جو ہے یہ حدید سے استحداد, لوہے کا استعمال کرنا. لوہے سے مراد یہاں کیا ہے؟ لوہے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے ضروری بال, زیر ناف بال, ان کو استعمال کرنے کے لیے یہ استعمال کرتا ہے. اس دور میں موسیٰ جس طرح یا اس طرح کی کوئی چیز بھی انسان استعمال کرے, تو استحداد زیر ناف بالوں کو صاف کرنا. زیر ناف بال جو صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے, جب ہم زیر ناف کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی اس حدیث کے اندر بیان ہو گیا, یہ دوسری حدیث کے اندر. یہ دیکھیے, حلق آناتی, حلق کا معنی ہوتا ہے موڑنا, اور آنا اصل میں اس ہڈی کو کہتے ہیں کہ جو ہڈی دونوں ٹانگوں کو ملاتی ہے اور اس پر شرمگاہ ہوتی ہے انسان کی, اس ہڈی کا نام ہے آنا. اس کے ارد گرد والے جو بال ہیں ان کو, یا شرمگاہ کے اوپر یا نیچے جو بال ہیں ان کو, اسی طرح خصیتین پر جو بال ہیں ان کو صاف کرنا, یہ سارے کا سارا اس کے اندر آتا ہے حلق الآنا میں.
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، امام نووی نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ انسان کی دوبر پر جو بال ہیں کیا ان کا بھی صاف کرنا لازمی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ بھی مستحب ہے، کیونکہ صفائی کے لیے یہ چیز بڑی اہم ہے. اس لیے اگر ممکن ہو آسانی سے، اور کسی کے ایسی جگہ پہ جو پخانے والی جگہ ہے اس پر اگر بال بڑے ہوں تو ان کو بھی اگر اتار لیا جائے تو ان کو بھی علماء نے مستحب کہا ہے. تو کرنا یہ حلق العانہ، زیر ناف بال، ان کو صاف کرنا. اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے، مجھے اصل میں نا یہ اس سے تھوڑی الجھن ہو رہی ہے. ایسے مسائل جو ہے نا یہ اوپنلی جو ہے نا یہ سمجھایا تو جا سکتے ہیں، لیکن ریکارڈ کر کے جو ہے نا یہ ذرا تھوڑا، اگر آپ مناسب سمجھتے تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن چونکہ جو یہ مسائل ہوتے ہیں نا کہ سننے والے جو ہیں ان میں لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں. ہم نے یہ کلاس اس لیے بنائی کہ ہم نے ان مسائل کو سمجھنا ہے کہ ان کی اصل کیا ہے، ان کی روح کیا ہے. آپ چونکہ کلاس میں ہیں، آپ کا سمجھنے کا انداز، سٹائل ایک سمجھنے والا ہے. دوسرے کا انداز جو ہوگا باہر سنے گا تو وہ پتہ نہیں کیا کرے گا، جی کیسی باتیں کرتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں. وہ ہم نے سمر کیمپ شروع کیا تو اس میں ہم نے بڑے آسان طریقے کے ساتھ لکھا نماز کے اندر کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کے اوپر لکھا کہ شرم گاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک آدمی حالانکہ اچھا بلا متوع ہے اور وہ اگلے دن کتاب لے کر میرے پاس آ گیا. اس کا بچہ اسکول میں 6 7ویں میں پڑھتا، کہتا جی دیکھو آپ کیسی باتیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا صاحب اس دور میں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، بچوں کو کیا معلوم ہے. کہنے لگا جی یہ جب وہ پڑھے گا شرم گاہ تو وہ کیا کہے گا. میں نے کہا خام خواہ اس نے الجھنا شروع کر دیا. میں نے کہا شرم گاہ پڑھے گا تو بعد میں پتہ نہیں وہ کیا کچھ دیکھ چکا ہوگا. جس بچے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا کچھ دیکھ چکا ہوگا. پڑھنا تو بڑی بات کی بات ہے اور آپ اسی بات پہ الجھ رہے ہیں. تو لوگوں کو چاہیے اعتراض کے لیے کچھ، اس لیے میں معذرت کے ساتھ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ عورتیں کوئی لوہے کی چیز استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اب دیکھیے قرآن یہ حدیث پاک میں جو لفظ استعمال ہوا استحداد کا، تو یہ سب کے لیے استعمال ہوا، یہ سب کے لیے. دوسری بات حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی سفر پہ گیا ہو اور کچھ عرصے کے لمبے سفر کے بعد وہ گھر آئے تو گھر آنے سے پہلے اس کو سرپرائز دینے کے لیے اچانک نہیں چھاپا مارنا چاہیے. یہ آداب کے خلاف ہے، بلکہ اس کو گھر آنے سے پہلے اطلاع کرنی چاہیے. اپنی بیوی کو گھر میں اطلاع کرنی چاہیے کہ میں فلاں دن فلاں وقت واپس آ رہا ہوں. اس کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کئی تستحد المغیبت، تاکہ وہ عورت جس کا شوہر وہاں نہیں تھا، تستحد وہ کوئی چیز استعمال، صفائی والی چیز استعمال کر لے، استحداد کر لے، اپنے زیر ناف بال صاف کر لے. اور تم تشتعصت، یا جس کے بال بکھرے ہوئے، اس نے کہا شوہر تو ہے نہیں ہے، شوہر کے لیے زینت کرتی ہے عورت تو وہ غسل کر لے، اپنے بال وغیرہ کنگھی وغیرہ کر لے، اپنا لباس درست کر لے. کیوں کہ ہے ممکن ہے کہ شوہر باہر سے آئے، وہ بیچاری اس کو پتا میرا شوہر تو ادھر ہے نہیں، وہ کام کاج کی تھکی ہوئی انہیں پرانے کپڑوں میں ادھر بیٹھے اور وہ دیکھے اور آتے ہی اس کو بگڑ جائے کہ اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتی، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی. تو اس سے بچنے کے لیے شریعت نے حکم دیا. تو وہاں بھی لفظ استعمال کے تستحد. لیکن بعض علماء جو یا اطباء ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے تو صفائی کے لیے جو بھی چیز میسر آئے، بہت ساری چیزیں ہیں، کریمز وغیرہ استعمال کر لیں، ان کو تو کوئی حرج نہیں جو جلد کو نقصان نہ دیتی ہوں. لیکن مرد کو یہ چیزیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اس میں حکمت ہے کہ اگر انسان سیفٹی کے ساتھ، استرے کے ساتھ، بلیڈ کے ساتھ صفائی کرتا ہے تو یہ جو رگیں ہیں اور پٹھے ہیں انسان کے ان اعضاء کے، ان کو مضبوط کرتے ہیں. شریعت نے اس میں حکمت رکھی ہے. دوسری طرف سے انسان کو نرمی عزیز ہوتی ہے
تو وہ جو چاہے، لیکن مرد کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے استعمال سے گریز کرے، یہ کریم وغیرہ یہ چیزیں، بلکہ انہی چیزوں کو استعمال کرے. تو یہ بھی خصال فطرت میں سے. آپ دیکھیے اگر کوئی شخص نہیں اپنے یہ بال صاف کرتا، بال ایک حد تک بڑھ جاتے ہیں، اس کو از خود الجھن ہوگی. گو اس کا جس کا مسلک یہ ہے کہ اس نے نہیں اتارنے، وہ بھی ان کو نرم رکھنے کے لیے 100 پاپڑ بیلتے ہیں کہ یہ بال نرم رہے تاکہ اس میں الجھن نہ ہو. تو ان کو صاف کرنا یہ بھی فطری خصائل میں شامل ہے. انسان کی طبیعت اور مزاج چاہتا ہے کہ یہ صفائی ہو. نتف الابط، تیسری چیز ہے بغلوں کے بال اکھاڑنا. دیکھیے یہاں موڑنے کا لفظ استعمال ہوا اور یہاں بغلوں کے بال اکھاڑنا. نتف کا معنی ہوتا ہے اس کو جڑ سے اکھاڑنا. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. اس کو بغلوں کے بال صاف کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن ان کو اکھاڑنے کا حکم دیا گیا. اگر بچوں کی رہنمائی کی جائے بلوغت کے شروع میں ہی تو یہ بال اکھاڑیں تو اکھاڑنے بڑے آسان ہوتے ہیں، اکھاڑنے بہت آسان، حتیٰ کہ کچھ عرصے کے بعد یہ بل آخر ختم ہی ہو جاتے ہیں، بڑھتے نہیں. لیکن جس کو پہلے اس کو نہیں پتا تھا اس نے موڑنے شروع کیے تو ان کو صاف کرنا ہے. موڑنے بھی جائز ہیں، موڑنے بھی جائز ہیں، لیکن حدیث کے پیش نظر ان کو اکھاڑنا بہتر ہے، ان کو اکھاڑنا بہتر ہے. اگر پہلے سے انسان کی یہ رہنمائی ہو، وہ اکھاڑنا شروع کر دے تو یہ پھیلتے نہیں اور ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتے ہیں. تو بغلوں کے بال اکھاڑنا یہ بھی. اب دیکھیے اگر بغلوں کے بال نہ اکھاڑے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی فطرت کے اندر کیسے ہے. آپ دیکھیں کہ بال اگر بڑے ہوں گے پسینہ آئے گا، بدبو ہوگی، جتنے بال زیادہ ہوں گے اسی قدر بدبو زیادہ ہوگی. تو اس سے بچنے کے لیے شریعت نے صاف ستھرا رہنے کا کس قدر ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کا اہتمام کریں. پھر ہے وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ. اظافر یا اظفار ظفر کی جمع ہے. ظفر کہتے ہیں ناخن کو. ناخن کو تراشنا، ناخن تراشنا یہ بھی خصال فطرت میں سے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے ایک ناخن بڑا بڑھایا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا تو نے کیا حبشی لوگوں کی چھریوں کی طرح ناخن رکھے ہوئے. آپ نے اس کو ناپسند کیا. تو ناخنوں کو بڑھانا یہ بھی فطرت کے خلاف ہے. ناخن تراشنا یہ فطرت کے مطابق. وقص الشارب، قص کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، اور شارب کہتے ہیں مونچھ کو. مونچھوں کو کاٹنا، چھوٹا کرنا، یہ بھی خصال فطرت کے اندر ہے. یہاں یہ لفظ موڑنے کا استعمال نہیں کیا، یہاں قص چھوٹا کرنے کا استعمال کیا. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مونچھیں اسرے کے ساتھ صاف کرانے کو مسلح کہتے ہیں. مسلح یعنی انسان اپنی شکل اس طرح کے، کیونکہ اس کے اندر قدرتی ایک وجاہت ہے مونچھوں کے اندر، اللہ نے آخر اگائی ہیں. تو یہاں آپ نے ان کو بالکل صاف کرنے کا نہیں کہا بلکہ قص کاٹنے کا کہا. قص الشارب. یہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے اندر 5 چیزوں کا تذکرہ ہوا. اب جن 5 چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہوا ان میں یہاں دیکھ لیجئے کہ چھٹی چیز ہے اعفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھانا. داڑھی کو بڑھانا، وہاں مونچھوں کو کٹوانے کا حکم ہے، داڑھی کو بڑھانا یہ بھی خصال فطرت میں سے ہے. کیونکہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ زینت بخشی، اور اللہ نے فطری طور پر یہ مردوں کے لیے بنائی ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ عورتوں کے چہرے پہ داڑھی، حالانکہ عورتیں بھی تو انسان کی مردوں کی ایک قسم ہے، ان کے چہرے پہ آئی کبھی؟ وہ 50 سال کی ہو جائے 100 سال کی ہو جائے نہیں آتی. اس کو اللہ نے فطری طور پر انسان کے لیے بنایا، مرد کے لیے. تو مردوں کی داڑھی کو بڑھانا، مونچھوں کو کٹوانا یہ خصال فطرت میں سے. اس کے بعد ہے والسواک، مسواک کرنا. مسواک کرنا. اب دیکھیے فطری طور پر یہ کتنی اہم چیز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی عادت تھی کہ آپ اکثر مسواک کرتے تھے. نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے، گھر سے باہر جاتے مسواک کرتے، وضو کے ساتھ مسواک کرتے. تو آپ نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب. مسواک ایک تو منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے مسواک، اور دوسرا اللہ کو راضی کرنے والی. انسان کا منہ صاف ہوتا ہے، گفتگو کرنے والا
وہ بھی اس کو پسند کرتا ہے. منہ صاف ہوتا ہے, دانت صاف ہوتے ہیں, بہت ساری معدے کی بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. تو اس کی ترغیب دلائی گئی. اور نبی علیہ السلام کی محبوب سنت, اب دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت, اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے 9 چیزیں ایسی عطا کی, سب امہات المومنین میں سے, جو کسی اور کے حصے میں نہیں ہے. تو ان میں سے ایک چیز انہوں نے یہ بیان کی, 9 پھر کبھی بیان کریں گے. ایک چیز انہوں نے یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں میرا لعاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی ایک ساتھ جمع کر دیا. اور اس کی وجہ بیان کی, کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات سے چند لمحات قبل آپ میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کے اس طرح لیٹے ہوئے تھے, تو سامنے سے میرا بھائی عبد الرحمن آیا. اس کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی, تازہ مسواک تھی. تو نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا, میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک لینا چاہتے ہیں. تو آپ نے مسواک میں اس کے ہاتھ سے لے کر آپ کو دی. آپ نے لے کر اپنے دندان مبارک سے اس کو چبانا چاہا, لیکن کمزوری اتنی تھی کہ آپ چبا نہیں سکے. تو آپ نے وہ مسواک مجھے دی, میں نے اپنے دانتوں سے اس کو چبایا. تو نبی علیہ السلام نے اسی طرح میرے ہاتھ سے پکڑ کر مسواک کرنا شروع کی. آخری وقت بھی آپ نے مسواک کی. اتنی محبوب سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, منہ کو صاف رکھنا. اب اس کا جو متبادل ہے, مسواک آپ عمومی طور پر جو کرتے تھے وہ پیلو کے درخت کی, جو مکہ مدینہ میں جاتے ہیں آپ ملتی ہیں, تو یہ مسواک. اس کا جو متبادل ہے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں, یہ برش استعمال کرتے ہیں, تو یہ چیزیں اس کا متبادل ہیں. تو مقصود کیا ہے کہ منہ کی صفائی, منہ کی صفائی. یہ بھی انسان کے فطری خصائل میں سے. آپ خود محسوس کریں کہ جس آدمی کو پتہ ہے اس بات کا اہتمام ہے, اگر وہ برش نہیں کر لیتا ایک دن صرف, تو اس کو کتنی الجھن ہوتی ہے. وہ خود محسوس کرتا ہے کہ میرا منہ صاف نہیں ہے, حالانکہ وہ پانی سے کلی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. تو اس لیے اس کو بھی خصال فطرت میں یہ کتنی چیزیں ہو گئی, 7. 8ویں چیز آپ نے فرمایا وَإِسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ, استنشاق الماء, پانی کو اچھی طرح ناک میں چڑھانا. ناک میں اچھی طرح جب وضو کرے انسان, اس وقت پانی آپ نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق. استنشاق کا معنی کہ پانی ناک میں کھینچنا, اوپر کھینچنا. اور استنثار کا معنی ہوتا ہے کہ نیچے جھاڑنا. استنشاق اوپر کھینچنا اور استنثار نیچے جھاڑنا. تو یہاں استنشاق الماء, خوب اچھی طرح پانی کو ناک میں چڑھانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالغ فی الاستنشاق, آپ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کیجئے, الا ان تکون صائما, سوائے اس حالت میں کہ آپ روزے کی حالت میں, روزے کی حالت میں نہیں, کیونکہ حلق میں پانی کے جانے کا خدشہ ہے. روزہ نہ ہو تو پھر خوب ناک کے اندر پانی جائے. اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب تھے سونے کے اور مصنون طریقہ آپ نے بتایا, تو آپ صبح سویرے اٹھ کے سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ اٹھتے اور دعا پڑھتے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس کے بعد آپ اپنے چہرے سے نیند اس کو صاف کرتے, نیند کو اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے, مسح النوم عن وجہہ, اور پھر کیا کرتے؟ پھر اپنی ناک کو جھاڑتے, 3 مرتبہ ناک کو جھاڑتے. حکمت اس میں کیا ہے؟ حکمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ان الشیطان یبیت علی خیشومہ, شیطان یہاں پہ رات بسر کرتا ہے, اس کو کنٹرول کرتا ہے رات. جب یہ جگہ انسان کی کنٹرول ہو جائے تو انسان پہ سستی کا غلبہ, سستی ہوتی ہے, انسان نشیط نہیں ہوتا اور انسان کی کیفیت مدہوش سی ہوتی ہے. یہ جو ہمارے یہ بزرگ ہیں نا, جو بڑے 70-80 سال کے, ان سے آپ پوچھ لیں, ان کو پتا ہے, ہمیں کم پتا ہے, اور یہ بچوں کو تو بالکل نہیں پتا ہوگا جو چھوٹی عمر کے ہیں. جب یہ طب نے اتنی ترقی نہیں کی تھی میڈیکل لائن میں, تو اس وقت جب کسی کا آپریشن کرنا ہوتا تھا تو اس کو کلوروفارم سنگاتے تھے, کلوروفارم سنگاتے تھے کہ دوائی ہوتی, سنگاتے تھے اور وہ بندہ بھی ہوش ہو جاتا. وہ سنگاتے تھے, صرف کھلاتے نہیں تھے.
کیوں وہ اس جگہ کو جا کے پکڑ لیتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ ناک جھاڑنے کا اس لیے حکم دیا گیا کہ شیطان اس جگہ پہ رات گزارتا ہے. تو جب انسان اٹھ کے جھاڑتا ہے تو انسان پھر نشیط ہو جاتا ہے وضو کر بالغ. تو استنشاق خوب اچھی طرح ناک میں پانی چڑھانا. اس کے بعد غسل البراجم. براجم برجمتن کی جمع ہے. اور براجم ہر اس جسم کو, یہ جو یہ درمیانی جگہ ہے نا انگلیوں کی, ہاتھ کی انگلیاں, پاؤں کی انگلیاں, یا یہ جو جوڑ ہیں یا بغلیں ہیں یا یہ دونوں ٹانگوں کے درمیان کی جگہ ہے, جہاں بھی میل جمنے کا خدشہ ہوتا ہے ان کو براجم کہا جاتا ہے. ان کو براجم کہا جاتا ہے. ان جگہوں کی اچھی طرح صفائی کرنا, غسل البراجم. اور اس کے بعد حلق العانہ گزر چکا. وانتقاص الماء. وانتقاص الماء اس کا معنی ہے استنجا کرنا, اچھی طرح پانی کے ساتھ استنجا کرنا اور اس جگہ کو صاف کرنا. انتقاص الماء. اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ 10ویں چیز میں بھول گیا ہوں. اما جان نے 10 چیزیں بیان کی تھیں, لیکن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10ویں چیز میں بھول گیا. مجھے یوں یاد پڑتا ہے جیسے اما جان نے کہا ہو الا ان تکون المدمدہ, کلی کرنا. کلی کرنا یہ بھی انسان کی فطرت میں داخل ہے. تو کلی کرنا بھی آپ جانتے ہیں, کھانے کے بعد یا ویسے بھی کلی کرنا, منہ کو صاف کرنا. تو یہ ہے خصال فطرت جن کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صفائی ہے یہ کتنے دنوں میں کرنی چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وقت مقرر کیا ہے کہ ویسے تو انسان ہر ہفتہ عادت بنا لے, ہفتے کے بعد 15 دن کے بعد جو انسان کی عادت ہے ٹھیک ہے صفائی کرنا ہے. لیکن اگر بہت بھی لیٹ کرے تو 40 دن سے زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے اس کے لیے وقت کا 40 یومن. اگر اس سے لیٹ کرے گا تو گناہ گار ہوگا. اگر اس سے زیادہ لیٹ کرے گا تو اس کو گناہ ہوگا. 40 دن سے لیٹ نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے انسان ہر ہفتے کی عادت بنا لے, 15 دن کی عادت بنا لے, جیسے بھی عورتیں ماہواری کے ساتھ اپنی عادت بنا لے, جیسے بھی بنا لے, لیکن 40 دن سے لیٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہیں وہ خصال فطرت جن کا تذکرہ ان 2 حدیثوں کے اندر ہے, اور دونوں حدیث صحیح ہیں. میرے خیال میں اب کافی ٹائم ہو گیا ہے. اگلا انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہوگا وہ وضو کا طریقہ اور غسل کا طریقہ انشاءاللہ. اور وہ اس سلسلے میں اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. انتقاص الماء یعنی کیا ہوتا ہے؟ استنجا. 40 دن کی جو حد ہے مولانا, یہ زیر ناف کے لیے یا بغل کے اور سب کاموں کے لیے, اس سے لیٹ نہیں ہونا چاہیے سب کام. ہاں جی. دیکھیے جہاں ہم بیٹھے ہیں نا, ایک بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے بخاری شریف کے اندر کہ 2 شخص علم حاصل نہیں کر سکتے. ایک المستحی, جس کو کوئی کسی بات کا پتہ نہ ہو اور وہ پوچھنے میں شرماتا ہو, وہ ساری عمر نہیں علم حاصل کر سکتا. اور دوسرا متکبر, کہ وہ آدمی وہ چھوڑو جی ایسی بات پوچھیں, یہ نہیں پتا ہوتا لیکن تکبر, لوگ کیا کہیں گے جی اس کو یہ بھی نہیں پتا, تو اس وجہ سے وہ نہیں پوچھتا. تو 2 بندے علم حاصل نہیں کر سکتے. انما شفاء العی السؤال, سوال کرنا, اس سے انسان کو اطمینان ہوتا ہے اور یہی اسی میں انسان کے دل کی تسلی ہوتی ہے. تو چونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ایک وقت نکال کے آتے ہیں, تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم 5-10 منٹ سوالات کے لیے, کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے آپ کے سوال سے دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے. سوال وہ ہو جو فائدے والا ہو, جس کا سب کو فائدہ ہو. جس کا پتہ ہے بار بار وہ لکیر کو پیٹنا, یہ درست نہیں. تو اس بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی اشکال, کوئی سوال, بالخصوص جس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے, تو یہ آپ سوال کیا کریں, کھل کے سوال کیا کریں. اور اس کے بارے میں جو اگر کسی حدیث کے بارے میں آپ کو یہ ہو کہ یہ حدیث کیسی ہے اس موضوع کے متعلق, آپ اس کے بارے میں بھی کھل کے سوال کیا کریں.
تو تاکہ ایک موضوع کلیئر ہو جائے اور آپ خود بھی اعلیٰ وجہ البصیرت ہوں, کسی کو آپ بتا بھی سکیں, آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں, اور خود بھی انسان کو بتا جو میں عمل کر رہا ہوں سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں. یہ سوال کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ بغلوں کے بال اکھاڑنا, ہاں جی, جیسے کہ بچہ رہتا ہے کہ بچہ بڑا ہو, ہاں. میرا بچہ ہاں بڑا ہو تو اس کے بال ایسے کس پہ پکڑ گئی. بھائی دیکھیں بال کب ہوتے ہیں, بال اس وقت یہ آتے ہیں, یہ عجیب اس بچے کو نہیں آئے جب بچہ بالغ ہوتا ہے, جب بالغ ہوتا ہے اس وقت آتے ہیں, اس وقت بچہ شعور کے ساتھ ہوتا ہے اور اس وقت وہ ہاتھ سے اکھاڑ سکتا ہے, تھوڑے سے بال ہوتے ہیں, ہاتھ سے اکھاڑ لے گا, آرام سے اکھاڑ لیتا ہے, نرم سے بال ہوتے ہیں. مسلسل ایسا اکھاڑتے رہے گا تو پھر ایک وقت رہے گا کہ ختم ہو جائیں گے. ہاں جی ختم ہو جائیں گے. اب جو نہیں اکھاڑتے تھے مولانا آگے جو وہ موڑتے ہیں, ٹھیک, مقصد صاف کرنا ہی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس حدیث کا پتہ نہیں تھا, میں پہلے منڈوانے شروع کر دی, اب اکھاڑنے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے, لہذا میں ویسے ہی مونڈ لیتا ہوں, صاف کر لیتا ہوں. تو مونڈنا بھی جائز ہے لیکن اکھاڑنا بہتر ہے اگر کوئی اس کا اہتمام کرے شروع سے. اور بچوں کی اس بارے میں انسان کو دینی رہنمائی کرنی چاہیے. مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ رہنمائی کون کرے گا, ٹیچر ان کو کرنی چاہیے, لیکن ٹیچر خود بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خود بھی صحیح نہیں پتہ ہوتا, تو بعض اوقات والدین ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں, تو کوئی بڑا بھائی یا کوئی دوست انکل وہ ان کی رہنمائی کریں. اور اس میں دین کے ان اللہ لا یستحیی من الحق, دین کے مسائل پوچھنے میں بالکل حیا نہیں کرنا چاہیے, اس کا تعلق انسان کی آخرت کے ساتھ. اب ساری عمر آپ دیکھیے, مجھے ایک دفعہ یہ 1-2 سال کی بات ہے, میں مسجد سے نکلا, ایک سفید داڑھی والے بزرگ مجھے ملے, تو کہنے لگے مولانا میں نے ایک مسئلہ بڑا عجیب و غریب سا سنا ہے, تو آپ سے کوئی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پوچھیں. کہنے لگے جی میں نے سنا ہے کہ مرد جب میاں بیوی آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں تو اگر منی خارج نہیں ہوتی, انزال نہیں ہوتا, تو غسل واجب نہیں ہوتا, غسل واجب نہیں ہوتا. تو وہ مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب دونوں آپس میں ملیں اور دخول ہو جائے, انزال ہو یا نہ ہو, تو غسل واجب ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا اس نے ٹھیک کہا. کہنے لگا نہیں جی بالکل, ساری عمر میں نے یہی مسئلہ سنا. تو کہنے لگا کہ میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں. وہ مسجد میں جا کر بخاری شریف لے آیا. کہنے لگا دیکھو یہ لکھا ہوا. میں نے کہا بزرگوں دونوں حدیثیں اوپر نیچے لکھی ہوئی ہیں. وہ حدیث کیا مراد لے رہا تھا, ساری عمر خود کسی سے پوچھا نہیں اور غلطی کی ساری عمر. الماء من الماء, اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ پانی پانی سے ہے, یعنی منی کے اخراج سے غسل واجب ہوگا پانی کے ساتھ. دوسری نیچے حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل, کہ جب دونوں کے اعضاء آپس میں مل جائیں گے تو غسل واجب ہو جائے گا. حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے, انزل او لم ينزل, منی کا اخراج ہو یا نہ ہو. مسئلہ کہ اب جب ان کو میں نے یہ حدیث سنائی تو وہ ساری عمر ہی یار ایسے گزر گئی, کسی سے پوچھا ہی نہیں, اپنے طور پہ کتاب لی اور پڑھا. حالانکہ اس کا مفہوم جو بیان کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے, یا تو یہ حدیث منسوخ ہوگی پہلے تھا, یا اس کا تعلق احتلام کے ساتھ ہے. مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی نوجوان رات کو سویا ہے, اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جیسے رات کو اس کو احتلام ہوا ہے. صبح اٹھ کے یہ ذہن میں خیال تھا, صبح اٹھ کے اس نے اپنے کپڑے جسم چیک کیا, کوئی چیز نہیں لگی ہوئی, تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کا صرف وہم تھا, خیال تھا. لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے کہ اس کے ذہن میں نہیں کہ اس کو احتلام ہوا ہے, لیکن صبح اٹھا ہے تو دیکھا تو اس کے کپڑوں کو منی لگی ہوئی ہے, تو اس پر غسل واجب ہے. یہ معنی اس کا کہ احتلام اگر کسی کو ہوا ہو تو اس کو وہ پانی کے اثرات, منی کے اثرات اس کو نظر آئیں تو اس پر غسل واجب ہے. دوسری حدیث جو ہے اس میں وضاحت موجود ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں مل جاتے ہیں, انزال ہوتا ہے نہیں ہوتا, منی خارج ہوتی ہے نہیں ہوتی, غسل واجب ہو گیا. تو اب جس آدمی نے
ہچکچاتے ہوئے پوچھا بھی نہیں, ایک بات پڑھ لی, ساری عمر اس میں گزار دی, اب اس کو افسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو لا علمی تھی اس کی وجہ سے اس کو معاف کرے گا, وگرنہ اس کا تعلق کی طہارت نماز کے لیے شرط ہے. جو آدمی غسل جنابت صحیح نہیں کرتا, نبی علیہ السلام نے کس قدر اس پر زور دیا کہ غسل جنابت میں اس قدر احتیاط اور اہتمام کرنا چاہیے کہ تحت کل شعرۃ جنابہ, ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کے بارے میں اس کا طریقہ بیان کریں گے, وضو کا مکمل طریقہ اور غسل جنابت کا انشاءاللہ العزیز. پھر ہم وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا, یہ سارا سلسلہ اس کے بعد پھر نماز انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. شیخ صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ناخن جو ہوتے ہیں وہ شام کے وقت نہیں کاٹنے ہوتے. دیکھیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ شام کے وقت نہیں کاٹنے, صبح کے وقت نہیں کاٹنے, کسی وقت بھی جب آپ کو فرصت ملے کاٹنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں نہیں کاٹنی چاہیے. اصل بات ہے یہ پتہ کیوں بنائی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو صفائی کا اہتمام نہیں کرے, جہاں بیٹھے کاٹ دیے. صفائی کا اہتمام تو ہر انسان کو کرنا چاہیے, وگرنہ یہ کوئی حدود و قیود نہیں ہے کہ کمرے میں بیٹھ کے نہیں کاٹنے چاہیے اور وہاں بیٹھ کر نہیں کاٹنے چاہیے, جہاں بھی موقع ملے. لیکن شرط یہ ہے کہ صفائی ہے, دن اور رات میں کوئی فرق نہیں, کون سے کوئی بھی دن کاٹ سکتے ہیں, کوئی بھی دن کاٹ سکتے ہیں. جمعہ کے دن افضل ہے بولتے ناخن کاٹنا, وہ تو افضل کی بات نہیں, جمعے کے دن صفائی کا حکم دیا گیا ہے. جو بھی انسان اپنی روٹین مقرر کر لے, ٹھیک ہے, جمعے کا دن بنا لے, ٹھیک ہے, کوئی بھی دن مقرر کر افضلیت ہے کیا جمعے کے دن افضل غسل کرنے کی ہے, صاف ستھرے کپڑے پہننا یہ مسنون ہے. یہ ناخن لازمی طور پر جمعے کے دن کاٹنا یا افضل یا غیر افضل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. بات یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ احادیث سے جو معلوم ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ ایک مجھے صحیح بات تکلف لگتا ہے, ویسے بعض علماء نے لکھا ہے, سبل السلام کی شرح میں بھی لکھا ہے کہ شہادت کی انگلی سے شروع کریں یہاں سے اور کاٹتے جائیں, ٹھیک ہے, پھر ادھر سے شروع کریں اور یہاں تک کاٹتے ہیں, پھر پہلے دایاں انگوٹھا اور پھر بایاں. لیکن صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے کہ ہماری طرف سے جو دائیں طرف بنتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ادھر سے آدمی اگر کاٹنا شروع کرے نا, کیا رائٹ ہینڈ سے کاٹنا ہے نا, رائٹ ہینڈ سے کاٹنا ہے نا, تو یہاں سے کاٹتے ہیں اور یہاں تک اینڈ کر دیں. ایسا میں بھی سنا یہاں سے شروع کریں اور یہاں پر ہم نے اپنے رائٹ ہینڈ سے اس کو کاٹنا شروع کرنا ہے. ایک طریقہ یہ ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ بائیں ہاتھ سے, وہ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ابتدا جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کاٹنے سے نہ ہو. بعض علماء نے کہا ہے کہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں, کاٹتے جائیں اور آخر تک لیں. غالباً حافظ بن نور پوری صاحب نے ایسے ہی انہوں نے یہ لکھا. زیر ناف اور پاخانے کی جگہ کے بال بھی صاف کرنا ضروری ہے نا, زیر ناف بھی اور پاخانے کی جگہ کی. میں ابھی یہی سارا کچھ ہی بیان کرتا رہا تھا. ہاں نہیں, مگر وہ اس میں جس طرح آپ بولے تو میں نے کہا زیر ناف کا میں نے حدود و قیود بھی بتائی, اور میں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا تھا تو پخانے نے کہا کہ پخانے کی جگہ کے بال صاف کرنا بھی مستحب ہے, کرنا بہتر ہے. عقیقہ ہر کسی کو کرنا چاہیے. صاحب استطاعت اگر 2 بکرے نہیں کر سکتا تو 1 کر لے, اتنی گنجائش ہے, اگر کرنا چاہیے. بارے میں کہ جو لوگ جو بھی جدید طریقے سے لیزر سے کرواتے ہیں, جیسے بغلوں کے نیچے بال اور شیر کے بال اور دوسرے جسم کے اعضاء کے جو بال ہیں کروانا کیا جائز ہے؟ دیکھیے کھانا تیار کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو بال صاف کرنا یہ مقصود ہے. اگر لیزر نقصان دہ چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو یعنی کہ لانگ ٹرم پرماننٹ یعنی کہ وہ آئے ہی نہ, لیزر سے ختم کرنا بال وہ ایک طریقہ ہے, اس کو بال نکال دینے کا کہ پھر سے نہ آئے, وہ ایک طریقہ نکالنے مجھے اصل میں اس طریقے کا جو نا سائیڈ ایفیکٹس ان کا نہیں پتا کہ یہ کیسے ہیں. جیسے میڈیکل کہتے ہیں کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, بال اتارنے کا کوئی سائیڈ تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. ہاں کوئی حرج نہیں بات نہ آئے, مقصد تو ہے اتارنا, ٹنٹا ہی ختم ہو جائے.
अच्छा ये किसी ने अगर अकीका जो है मतलब अगर बड़े जानवर पे किया है जी तो ऐसी सूरत आपने क्या करेगा? कर लिया, जो हो गया हो गया, जो हो गया वो हो जाएगा। के बाद मतलब ऐसा कि हमारी तरफ लोग मतलब जो है एक जानवर पे ना गाय के ऊपर 7 हिस्से करके भी अकीका कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप इजाजत दें 9:30 हो गए। इम्पोर्टेंट मसला है आदमी यार थोड़ी बस चले हमारी, बहस चली थी हम लोग की स्पेशल पकड़ने वाले थे आपको। एक बस चले हमारी मस्जिद में थोड़ी, जी तो अभी ये साथी कह रहे बहस नहीं चली, हाँ, एक साथी आए। हाँ, अभी पहले मैं बात मुकम्मल करूँ कि आप करेंगे? आप ही करें मेरी बात। एक साथी आए, उन्होंने कहा कि एक बच्चा था जो आज का रोज़ा रखा, किसी ने कहा तो उसने रोज़ा छोड़ दिया। ठीक है। मैंने बोला कोई मुश्किल नहीं, तो बोलते इसका फिदिया रहेगा। अभी जहाँ तक मैंने पढ़ा था मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने बोला फिदिया किस चीज़ का है? तो निफली रोज़े है। अब तो मैंने इन लोग को एक हदीस बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में आया, पूछा कि खाने को कुछ है? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरा रोज़ा है। तो वो रोज़े से थे। फिर कुछ देर के बाद में जी एक मिनट वो अभी तक हमने खाना नहीं खाया, वो इसकी की वजह ठीक है, 1 मिनट में आ रहा हूँ। शुरू करें हम तो जरूर शुरू में आ रहे हैं। फिर भी रोज आते रहेंगे जी ना, जी पूछते रहे। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। तो फिर कुछ देर के बाद में उम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के खाने को कुछ आता है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करते हैं, तो वो खा लेते हैं। तो उसके बाद में कहा गया कि ये उनसे पूछा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये कैसे रोज़ा है? तो कहा कि एक सदका करने वाला इस तरह से सदका करे, कुछ दे और कुछ बाकी रखे। ये हदीस कहाँ गई? ये कहना चाहते हैं शेख। अच्छा ये बात ये है, मसला शायद ये है कि नफली रोजा अगर कोई तोड़ देता है किसी वजह से भी, कोई उसको दावत देता है खाने की, ठीक है, तो वो रोजा छोड़ देता है, ठीक है, तो उस पर कोई जुर्माना नहीं है, उसको सवाब नहीं मिलेगा। ये फर्ज रोजा नहीं इसलिए तोड़ा, उस पर ना उसको दोबारा रखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप कोई नफल पढ़ रहे हैं, ठीक है, जमात खड़ी हो गई है, आपने नफल वही छोड़ दिए, अब आप पे लिए लाजम नहीं है कि उनको दोबारा पूरा करें। पूरा कर लेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो ना मिलेगा। लेकिन ये भी कहते हैं अगर आप नकली रोजा रखे हैं, कोई इंसान आपको खाने की दावत दे देता है तो आप रोजा तोड़ देना बेहतर है। नहीं, बेहतर नहीं कहना चाहिए, बेहतर नहीं कहना चाहिए, तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। बेहतर। और दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर आप रोजा तोड़ दिए फिर भी आपका रोजा हो गया, जितना आप रोजा रखेंगे तो उतना देर ठीक है, सदका दे। मैं हदीस लेके आऊंगा सब। ठीक है, ठीक ठीक। वो हदीस लेके आऊंगा। और दरस के शेख एक सवाल ये किसके है? ये मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। ये किसके? मैं कब से आपको इशारा कर रहा था वो तकलीफ